बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुशी के साथ सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रानर्स और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों की कल जो मेरी 2 वीडियो गई हैं और कल एक लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी, उसके बाद बहुत सारे ऐसे सवालात के समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर इस वक्त हो क्या रहा है। क्यों मेहदी साहब को फ़ोर्स किया जा रहा है कि वो आएँ और आने के बाद वो तमाम चीज़ें बताएं जो कि इनके अकॉर्डिंग है, ठीक है, जिसके अंदर पैसा 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 हो रहा है। और बहुत सारे लोग अनजान हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किधर लगा पैसा, किससे दिया पैसा, क्यों दिया पैसा, और इस केस के अंदर पैसे का इतना अमल दखल क्यों है। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की और जो कुछ मैंने जमा किया कल से लेकर आज तक में, वो डिटेल वाइज तो शायद मैं आपको ना बता सकूं, मगर उसके आपको कुछ चीज़ें हैं, बहुत ही अहम पॉइंट है, जो आप समझ गए तो आप बहुत एंड तक पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, क्या आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या दुआ ज़हरा पाकिस्तान की वो पहली बच्ची थी जिसको अगवा किया गया था? क्या पाकिस्तान की वो पहली बच्ची थी जो घर आ गई और उसके बाद अगवा ख़त्म हो गई, या बच्चियों का जबरी शादी वाला सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया? क्या ये तमाम सिलसिले ख़त्म हो गए? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। ना तो दुआ ज़हरा पहली बच्ची थी जिसको घर से उठाया गया था। सवाल बहुत सारे लोग आज भी करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ज़हरा काज़मी घर से आखिर गई कैसे थी? ज़हरा काज़मी को कौन लोग उठाकर ले गए? क्या ज़हीर वाकई किसी गैंग का रुकन था, या वो बच्ची जो है वो मोहब्बत में भागी, घर से किसी भी तरह भागी, या इसी तरह गई? ये बहुत सारे सवालात हैं जिसको जन्म ले रहे हैं और लोग सवाल पूछते हैं हम लोगों से, ख़ास तौर पे क्योंकि चूँकि हम इस केस की रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमारा घर में मेहदी साहब के आना जाना था, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके उन तमाम सवालों के जवाब शायद हम आपको दे सकते हैं। देखिए, बहुत सारी बच्चियाँ घरों से जाती हैं और हाईलाइट भी होता है, उनके वालिदैन आके रोते भी हैं, अदालतों में भी सिलसिला चलता है। जब वो बच्चियाँ घर आ जाती हैं तो फिर खामोशी छा जाती है, लोग ये बात नहीं बताते किस तरह गई, क्यों गई। क्योंकि हम जो है, हम जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, हम एक ख़ानदान के अंदर रहते, ख़ानदानी हमारा एक माहौल होता है, उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ों को शायद मीडिया पे लाना और बहुत सारे सिलसिले होते हैं इसके अंदर। आप एक बात नोट कर लीजिए कि बच्चियां जो कि 16 से 18 साल तक की बच्चियां जो है, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इतनी बच्चियां अपनी पसंद से शादी भी कर सकती हैं, अपनी पसंद से फ़ैसले भी कर सकते हैं। 16 साल पंजाब के लिए है, 18 साल सिंध के लिए कह रही हूँ। तो यहाँ पर जो बच्चियाँ 12 साल, 13 साल, 11 साल बच्चियों को जो लोग ले जाते हैं किडनैप करके, या वो बच्चियाँ खुद से निकल जाती हैं घरों से, तो वो सब किडनैपिंग के ज़ुमरुत में आते हैं। जैसे जैसे वक्त बदला, जैसे जैसे हालात बदले, जैसे जैसे दुनिया में तरक्की हुई, इसी तरह किडनैपिंग की भी शोबे में जो है वो तरक्की हो गई। और वहाँ पर अब मुँह पे कपड़ा रख कर या गाड़ी रोक कर, ये वाले सिलसिले पुराने हो गए। अब ये नया एक ट्रैप का सिलसिला है कि कुछ फैमिलीज़ को जो है वो पैसे दे दिए जाते हैं और कुछ फैमिलीज़ को इस काम पे लगा दिया जाता है कि उन्होंने अपने इलाके की कुछ ऐसी फैमिलीज़ को नोट करना है जो कि माशरे की ख़ानदानी रस्म व रिवाज में जकड़े हुए हैं, और उसके बाद अगर आप उनकी बच्ची को उठा ले जाएँ तो वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जो है वो खामोशी इख्तियार कर ले, ना तो थाने तक जाए, ना तो वो मीडिया तक जाए, ना वो अदालतों तक जाए। और ये सिर्फ़ एक नहीं, बहुत लातादाद पाकिस्तान में ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनकी बच्चियां अगर घरों से लापता हो जाती हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि आज से हमारी बेटी हमारे लिए मर गई। वो ना तो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और ना ही उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश करते। उनका यही ख्याल होता है कि बच्ची भले खुद से गई है, भले कोई उठा कर ले गया, भले कुछ भी हुआ, अब वो बच्ची हमारे लिए मर गई। क्योंकि अब उस बच्ची को वापस लाना, दुनिया के सवालों का जवाब देना, क्यों गई, कैसे गई, उसके साथ क्या क्या होता रहा, ये वो कर्पनाक सवालात हैं जो एक फैमिली को जो है वो बच्चों के घर आने के बाद जवाबात देने पड़ते हैं। अब मामला ये हुआ कि मेहदी काज़मी साहब की जब बच्ची गई, उस टाइम पर मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने जो है मेहदी साहब को सपोर्ट किया। उसके अंदर आप लोग भी थे, मुल्क से बाहर रहने वाले हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई थे वो लोग भी थे, हमारे पड़ोसी ममालिक में रहने वाले इंडियन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस केस से जुड़ गए। क्योंकि इस केस के अंदर जो चीज़ जिन्हें खींचा, जिसने बॉन्ड किया, वो थे वो माँ बाप, जिन्हें रोता देखा गया, जिन्हें सिसकता देखा गया, जिन्हें अदालतों में रोते हुए घसीटते हुए देखा गया, जिनकी बच्ची को उनकी आंखों के सामने मुलजमान के हवाले कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारे लोग खड़े होकर उन्होंने एक अज़म किया कि हम मिलकर इस बच्ची को, जिसका नाम ज़हरा काज़मी है, दुआ ज़हरा, उसको वापस घर तक लाएंगे और इस माँ बाप के दिल को ठंडक देंगे। क्योंकि वही बात मीडिया पे लोग हाईलाइट नहीं करते थे, लोग सोशल मीडिया पर या मीडिया पर नहीं लाते थे। इन्होंने मेहदी साहब की एक काविश की, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी बच्ची पर ट्रस्ट है, किसी भी हाल में हो,
اگر میری بچی کہیں کسی گڑھے میں گر بھی گئی ہے خدا نخواستہ تو میں نے نکالنا ہے، میں اس کا فادر ہوں، میں اس کا باپ ہوں، میں اس کا گارڈین ہوں، اور وہ بھی اتنی کم عمر ہے، اس کو نہیں پتہ صحیح اور غلط کا، بھلے کوئی اس کو اٹھا کے لے گیا، بھلے وہ خود سے گئی، کچھ بھی ہوا، وہ ریزن کی طرف ہی نہیں جا رہے، وہ کہہ رہے میری بچی گھر پہ نہیں ہے اور مجھے اپنی بچی گھر لانی ہے کسی بھی حال میں، مجھے اپنے جگر کا ٹکڑا، مجھے اپنے لختہ جگر، مجھے اس کے بغیر چین نہیں آتا، مجھے اس کے بغیر کھانا نہیں کھایا جاتا۔ یہ ایک ماں باپ کی محبت تھی۔ ماں تو چلے ہر لڑکی کی ماں، دنیا میں کوئی سی بھی لڑکی ہو، کیسی بھی ہو، ماں تڑپتی ہے، مگر باپ کے جو کلیجے ہوتے ہیں نا بہت کم اس طرح سے کرب محسوس کرتے۔ بہت سارے باپ ہوتے کہتے ہیں بس گئی بچی گئی، اب نہیں، اب ختم ہمارا سلسلہ، مگر یہ مہدی کاظمی صاحب تھے جنہوں نے اپنی بچی کو واپس لانے کے لیے ایک فائٹ کی۔ اب اس فائٹ کے اندر بہت سارے لوگ جڑے، میں جڑی، اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے اپنا ٹائم دیا، اپنا دیا۔ آج کچھ لوگوں نے شاید پیسہ دیا اور قسمت میں دیا، کیوں دیا، اس کا سوال ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کسی نے بھی جو اپنی طرف سے کر سکتا تھا اس نے کیا، ٹھیک ہے؟ مہدی صاحب اور سائمہ بھابی کی ایک ویڈیو آئی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ہمارے نام پر پیسے لے رہے ہیں تو ہم منع کرتے ہیں، ہمیں کسی کی بھی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جو جس نے کیا وہ چھپے ہوئے کیا، ٹھیک ہے؟ کسی نے میڈیا میں یا کسی نے کہ چینلز کے اوپر بیٹھ کے نہیں کہا کہ ہم اتنا پیسہ دے رہے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، سب نے اپنے طور پر کیا، فی سبیل اللہ کیا، ٹھیک ہے؟ سب نے اپنا کام کیا، فی سبیل اللہ کیا، جس نے جو کیا۔ کتنی خواتین ہماری لائیو سیشن پہ آتی تھی، دھاڑے مار مار کے روتی تھی، انہیں نیند نہیں آتی تھی، وہ دعائیں کرتی تھی۔ کتنی خواتین ہیں جنہوں نے مجھے دعاؤں کی جو بہت ساری وائس کلپس بھیجی، شارٹس بھیجی کہ یہ آپ مہدی صاحب کی فیملی تک پہنچا دیں اور کہیں کہ یہ عمل کر لیں، یہ دعا کر لیں، اس طرح کر لیں تو بچی گھر آ جائے گی۔ وہ سب فی سبیل اللہ کرے تھے۔ اگر آج بچی گھر آ گئی، ایک بہت طویل 9 مہینے کے ماں باپ نے جنگ لڑی، وہ تمام تانے تشنے، وہ تمام باتیں جو ایک معاشرہ کرتا ہے، وہ تمام چیزیں، نیگیٹو چیزیں، انہوں نے تو جو صحیح، ہم لوگوں نے بھی صحیح، جو ایک گروپ بیٹھتا تھا، جنہوں نے ان کی فیملی کی خواتین تک کو نہیں بخشا، جنہوں نے ان کے دروازوں پہ جا کے توڑ پھوڑ مچائی، وہاں پہ گالم گلوچ کی، وہاں پر جا کے شور کیا، ان کی وائف کے اوپر الزامات لگائے، تربیت کے تانے دیے اور ان کے اوپر کردار کے اوپر بات کی، وہ تمام معاملات آپ کے سامنے، وہ سب کچھ چلتا رہا۔ وہ سب کچھ کس نے فیس کیا؟ آن دا کیمرہ کون تھا؟ مہدی صاحب تھے۔ مہدی صاحب ایک چٹان کی طرح کھڑے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے۔ آج جب بچی اس اسٹرگل کے بعد گھر آ گئی، یہ ہم سب کے لیے شکر کا لمحہ تھا کہ ہم سب شکر ادا کرتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ خیریت و عافیت کے ساتھ بچی گھر آ گئی ہے۔ اب کیس ختم نہیں ہوا، دعا زہرا ہمیشہ کے لیے گھر نہیں آئی ہے۔ یہ بچی جب تک شیلٹر ہوم میں تھی، جب تک یہ کیس چلے گا، جب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں جاتا، تب تک کے لیے مہدی صاحب کے پاس ہے، تاکہ ماں باپ بھی دیکھیں، ٹھنڈے ہوتے رہیں اور ان کو بھی سکون رہے، بچی بھی خوشحال ماحول میں رہے۔ شیلٹر ہوم کا عملہ بار بار آتا ہے، چیک کرتا ہے، بچی سے پوچھتا ہے، ماں باپ سے پوچھتا ہے بچی کے سال میں، وہ ساری کچھ چلتا رہتا ہے، اور آپ کے پاس گاہ بگاہ خبر بھی آتی رہتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ، جو پرانے چہرے، جو کچھ لوگ جو لائف کرتے تھے اور وہ اس میں کردار کشی کرتے تھے، ان کا ایک ایجنڈا تھا کہ مہدی صاحب کو جھکائیں، اس کی بچی کو کسی بھی طور پہ۔ ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ ان کا ایجنڈا تھا کہ مہدی صاحب تنگ آ جائیں، لوگ تنگ آ جائیں اور مہدی صاحب سے یہ بچی شیلٹر ہوم میں اور اس کے بعد ملزمان کے حوالے کر دی جائے، مگر ایسا نہیں ہوا، بچی گھر تک پہنچ گئی۔ اب انہیں پتہ ہے کہ بچی نے آگے عدالت بھی جانا ہے، بچی اب جو ٹرائل کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس کے اندر ملزمان کے اوپر سزائیں ہوں گی۔ اس کو انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا، اس کیس کے اوپر انہوں نے لوگوں کو منحرف کرنے کا سلسلہ شروع کیا کہ ان کے جو اپنے سپورٹرز تھے، اس کے اندر جو ویک سپورٹرز تھے، ہوتے ہیں نا انسان، شیطان بہکاتا ہے، کہتے ہیں نا شیطان بہکاتا ہے، شیطان جا کے جو ہے وہ اس پر کون سے راستے پہ بیٹھتا ہے؟ صراط المستقیم پہ بیٹھتا ہے، جہاں سے لوگ گزرتے ہیں وہاں بھٹکاتا ہے۔ اس کو بھٹکے ہوئے لوگوں سے کوئی غرض نہیں، اسے پتہ ہی ہے تو بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو کیا بھٹکائیں گے؟ ان کو بھٹکاتا ہے جو کہ صحیح اور حق اور سچ کے راستے پر ہوتے ہیں، ان کو بھٹکاتا ہے۔ اور پھر ان کو کس طرح بھٹکاتا ہے؟ شیطان کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ نماز مت پڑھو، کبھی نہیں کہے گا کہ آپ کو نماز مت پڑھو، وہ کہے گا کہ تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، ابھی آرام کر لو، تھکے ہوئے ہو، ٹی وی دیکھ لو، ابھی تھوڑی دیر موبائل میں کام کر لینا، تم صبح سے کام کرے تھے، مطلب وہ بہانے دیتا ہے، اور پھر بندہ کہتا ہے ہاں میں تھکا ہوا ہوں، میں لیٹ جاتا ہوں، اور اس طرح جب یہ والا کام ہو رہا تھا، یہ ایک اب جو کام تھا، اب زیادہ ضروری تھا کہ ہم جٹ کر ان ملزمان کے پیچھے جاتے اور ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے، تاکہ پاکستان میں کوئی بھی بچی اگر اٹھائی جاتی، کوئی بھی بچی اٹھائے، اس کے پیچھے قانون بنتا، ہم اس چیز میں کامیاب ہو جاتے۔ کہتے دیکھیں یہ ملزمان تھے، انہوں نے کتنا ایک ٹف ٹائم، ایک پیریڈ دیا، اور کتنے بڑی ایک چیز ہو رہی تھی پاکستان میں، اس کے بعد اس بچی کو یہاں تک لائے ہیں۔ اب قانون سازی کی جائے، بچی اس طرح کی پاکستان میں ہونے والی بچیوں کے اغوا کو روکنے کے لیے کوئی قانون سازی ہو،
بچیوں کے جو نکاح فی الجبر ہو جاتا ہے اس میں ولی موجود نہیں ہوتا، اس کو روکا جائے، یہ ساری چیزیں ہونی تھی، اس کو ڈائیورٹ کر دیا اور مہدی صاحب کے ہی سپورٹرز کو بہکا دیا گیا، اسی میں کچھ لوگوں کو بہکا کے کہ ہاں بھئی تم نے یہ کیا تھا، تمہیں کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، تمہیں اپنے ساتھ کھڑے کر کے تالیاں نہیں بجوائی گئی، تصویریں نہیں بنوائی گئیں، تمہارے اوپر جو ہے تمہاری آرتی نہیں اتاری گئی، تمہیں پھولوں کے مالا جبہ نہیں کہ تمہارا مجسمہ بنا کے مہدی صاحب نے گھر کے باہر نہیں لگا دیا، یہ سب تو مہدی صاحب کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ سب کچھ نہیں کیا تو آپ کا حق ہے کہ آپ لائیو سیشن کر کے اس میں اپنے جو ہے وہ شکوے شکایتیں کرتے رہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہے اس طرح معاملے میں کہ معاملات کچھ اس طرح بہتر ہے، میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اور سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں اور کہاں تک معاملات پہنچے اور کہاں تک نہیں۔ اب دیکھتے ہیں، ہماری ایک جدوجہد تھی کہ زہرا کاظمی ایک بچی نہیں ہے، ہم نے ایک کوشش کی کہ اس بچی کو گھر تک لاتے، مگر کوشش صرف یہ نہیں ہے، کوشش یہ ہے کہ ملزمان جو ہیں، کیا یہ ظہیر گینگ، نور بی بی، شبیرہ، یہ سارا جو خاندان نظر آنے کی کوشش کرتا تھا، ان کے پیچھے تھا کون؟ اور اس کیس کو اب کس خاموشی کے ساتھ وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنوں سے ہی پیسہ لین دین میں لڑا دھڑا کے جو ہے وہ اس معاملے کو رفع دفع کیا جائے اور اصل چیز سے لوگ جو ہے وہ ہٹ جائے، تو یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ اس پہ بات کرتے رہیں گے، تب تک کرتے رہیں گے جب تک ظہیر، شبیر، نور بی بی ان کے پیچھے موجود چہرے سامنے نہیں آ جاتے، کیونکہ پاکستان میں بچیوں کا اغوا کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، وہ بہت تیز ہو چکا ہے اور بہت ہی زیادہ طریقے سے بچیاں اغوا ہو رہی ہیں، گھروں سے اٹھائی جا رہی ہیں، کوئی محبت کے نام پر، کوئی کسی اور طریقے سے، تو اس سب کی چھان بین کرنا انتہائی ضروری ہے اور اس میں سپورٹ کرنا ضروری ہے، آپ کا سپورٹ چاہیے۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا یہ والا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خالی ویڈیو دیکھ کے مت چلے جائے کیجیے، لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔